بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے دن یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کا دن کس قدر کٹھن اور مشکل ہوگا، اس بات کا اندازہ قرآن پاک کی ان آیات کے ترجمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک اور سورۃ المومنون کی آیات نمبر 18-19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غمسار اور سفارشی میسر نہ آئے گا۔ ایک اور سورۃ المعارج کی آیات ہے 11-15۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کسی کو پسینہ منہ تک آ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ قیامت کا دن کتنا کٹھن اور مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن کی ابتدا نفخہ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کے دن کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب صور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی، تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن، فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال و اکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ حق سبحانہ تعالیٰ یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال و اکرام کی ذات باقی رہے۔ سورہ رحمان کی آیت 26-27۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ حق سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 16۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔
نئی زمین میں عمارتوں اور درختوں، پہاڑوں اور سمندر کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا۔ اس پر گوشت پوش بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا: تم لوگ فرداً فرداً ہمارے پاس حاضر ہوگے، جس کی طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94۔ اس دن ہر شخص اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچ جائے گا، اور جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا: مجرموں، آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے: سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ۔ ایک طرف دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا: علماء کو علماء کے ساتھ، صلحاء کو صلحاء کے ساتھ، عابد کو عابدوں کے ساتھ، متقین کو متقین کے ساتھ، خاشعین کو خاشعین کے ساتھ، اور شہداء کو شہداء کے ساتھ۔ اسی طرح فساق اور فجار کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے: بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ، بے روزے دار بے روزے داروں کے ساتھ، والدین کے نافرمان والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ۔ غرض کہ ہر انسان کو اپنے اپنے مطابق اس کے گروہ میں بھیج دیا جائے گا۔ میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے: یا اللہ، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے، آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کے مناظر آ جائیں گے، بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 میں بیان ہے: لوگو، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے: کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سورۃ الحاقہ میں ہے: اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے: یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔
ہائے ہماری کم وقتی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ کو سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسروں کے اعمال کا، مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مغصوب کو غاصب سے، مجبور کو جابر سے، محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں اور حق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹا ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ ان کو دلوا کے چھوڑیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور تمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، جن کی برائیوں کا پلڑے بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا، اور کسی آدمی کو ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو وہ سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، اور نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار، پیر و مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں ہے ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے، اور بعض سست رو ہوں گے، اور بعض گرتے پڑتے، ٹھوکر کھاتے، زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی: یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ صراط پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، کے بعد میں دیگر انبیاء ان کی امتیں عبور کریں گی۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرا دیے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالح صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے۔
صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے۔ جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ یا غصے یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ جب تمام اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ نفخِ صور سے لے کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کے یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ آخرت کی لازوال اور ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کم ترجیح حقیقت کی ہیں۔ آخر میں ہم اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نفخِ اولیٰ سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض جگہ واقعات کے تسلسل میں بھی خلا بھی محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک واقعات کے تسلسل میں خلا کا تعلق ہے اسے ہم نے اپنی طرف سے مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جیسا اور جتنا واقعہ حدیث کے الفاظ سے ملا اتنا ہی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی خواستگار، بے شک وہی ہمارے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔